آپ کے ایم اے اردو کے پیپر ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہے، تو آپ کی تیاری اسی پیپر کی، جس پیپر کی آپ کی تیاری کرانی ہے، آپ اسی چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی تیاری میں کروا دوں گا، یہ میرے ذمہ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو میں آج اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ ان کویسچنس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ان کو جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ میں پیج نمبر میرے پاس ہیں، یہ نوٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ انڈیویجولی کانٹیکٹ کریں گے تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا، ان کو آپ پڑھیں گے۔ آپ کو شارٹ کویسچنز آ جائیں، آپ کو ایم اے اردو پاس کرنے کا طریقہ صرف ایک ہونا چاہیے۔ آپ کو شارٹ کویسچنز آ جائیں تو آپ کا ایزیلی پیپر پاس ہو سکتا ہے۔ اب میں یہاں سے آپ کو اردو ادب کی تاریخ پہ لے کے چلتا ہوں، اور یہ اردو غزل ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میرے پاس آ گئی ہے، اوپن ہے، اور ان میں شارٹ کویسچنز ہیں۔ یہ 5 سالہ پیپرز ہیں اور یہ سالوڈ ہیں۔ میں یہاں سے کچھ آپ کو کویسچنز بتاتا ہوں، اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جی میرا کویسچن ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ نیز اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ اردو، اس کا شارٹ آنسر ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کا تعلق زبانوں کے ہند یورپی خاندان سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ ہند یورپی خاندان سے۔ اب 3 سوال اس میں آپ کے کلیئر ہو گئے ایک ہی سوال میں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو ترکی، اور لشکر اس کے معنی ہیں، اور ہند یورپی زبان، یورپی خاندان۔ اردو زبان کے مختلف نام لکھیں۔ یہ اردو زبان کے نام ہیں، جیسے آپ کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے، ایسے اردو کو بھی ان ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ہندوی، ریختہ، اردو معلیٰ، دکنی، اور دکنی بھی کہا جاتا ہے، اور ہندوستانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، یہ 5 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہندوی، ریختہ، اردو معلیٰ، دکنی اور ہندوستانی۔ ہندوی، اس کو ہندی بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوی، ریختہ، اردو معلیٰ، دکنی اور ہندوستانی۔ ہندی، ریختہ، اردو معلیٰ، دکنی، ہندوستانی، یہ اردو کے نام ہیں۔ اور پہلا سوال پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، اس کے معنی ہے لشکر، اور اس کا خاندان کس زبان تعلق کے خاندان سے ہے؟ اس کا ہند یورپی خاندان سے تعلق ہے۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں ملتا ہے؟ پہلے کس کتاب میں اردو کا نام آیا تھا؟ اردو کا لفظ سب سے پہلے مغل بادشاہ بابر کی کتاب تزک بابری، یہ بک کا نام ہے۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں ملتا ہے؟ اردو کا لفظ سب سے پہلے مغل بادشاہ کی کتاب، مغل بادشاہ نے جو ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے ہیں مغلیہ، ان میں ایک بادشاہ تھا مغل بادشاہ بابر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی تزک بابری۔ آپ یوں سمجھ لیں، بابر جو ہے اس سے پہلے تزک لگا دیں، بابری، تزک بابری نے اپنی کتاب میں اردو کا نام شامل کیا تھا۔ اردو کا اصل ماخذ کون سی زبان ہے؟ کون سی زبان سے اردو آئی تھی؟ مطلب اردو زبان کی ماں کون ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ اردو کا اصلی ماخذ وہ زبان ہے جو دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ کہاں بولی جاتی تھی؟ انڈیا میں، ہندوستان میں دلی اور میرٹھ کے اطراف میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو کی ماں ہے۔ دکنی سے کیا مراد ہے؟ دکنی زبان ہندوستان کی ایک شاخ ہے جس کو مسلمانان دکن بولتے ہیں۔ دکنی سے کیا مراد ہے؟ دکنی زبان ہندوستان کی ایک شاخ ہے جس کو مسلمانان دکن بولتے ہیں۔ دکنی کسے کہتے ہیں؟ دکنی زبان ہندوستان کی ایک شاخ ہے، ہندوستان کی شاخ ہے۔ کس کی شاخ ہے؟ ہندوستان کی۔ دکنی زبان کس کی شاخ ہے؟ دکنی زبان کی، اور اس کو مسلمانان دکن، ان کو مسلمانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ کے نام لکھیں۔ اب اس کے کون سے عناصر خمسہ ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں، نام لکھتے ہیں۔ جواب میں ہے مہدی افادی کے مطابق، مہدی افادی ایک رائٹر تھے، آتھر تھے۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ سے مراد سر سید احمد خان، یہ کون لوگ تھے جو اس کے ستون ہیں، یوں سمجھے۔ سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی ہیں۔ کون سے ہیں؟ سر سید احمد خان جو پاکستان کی تحریک میں بھی شامل تھے، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی۔ اب آپ کو آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں، 2 مولانا تھے، ایک مولانا سید احمد خان اور دوسرا مولانا حالی، الطاف حسین حالی بھی کہا جاتا ہے۔
ایک سر سید احمد خان، ان کو مولانا بھی کہا جاتا تھا، مولانا سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا محمد حسین آزاد، 3 مولانا، ایک ہو گیا شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ اب تصانیف سر سید کی کون سی ہیں؟ سر سید نے کون سی تصنیف لکھی تھیں؟ ان کی ہیں تحفہ حسن، آپ لکھ دیں تو آپ کا آنسر ہو گیا، ویسے تو سارے لکھیں تو بہت اچھا ہے۔ آثار السنادید، تحفہ حسن، جامع جم، کلمۃ الحق، سلسلہ احکام و طعام، سیرت محمدیہ، رسالہ اسباب بغاوت ہند، سیرت فرید۔ اب اس میں جو آسان ہے وہ پہلے آپ لکھ لیں، ایک ہے سیرت فرید اور دوسرا ہے تحفہ حسن، یہ سر سید کی ہے، اور تحفہ حسن، سیرت محمدیہ، جامع جم، ٹھیک ہے۔ موسیقی میں ریختہ کا مفہوم کیا ہے؟ موسیقی میں ریختہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں دونوں زبانوں کے سر ایک تال اور ایک راگ میں بندھے ہوں۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کا سب سے قدیم نام کیا ہے؟ محمود شیرانی نے کیا کہا تھا کہ اردو کا سب سے قدیم نام کیا ہے؟ مطابق اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے، جو کہ اس کے پرانے ناموں میں نے آپ کو بتایا تھا اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، سب سے قدیم نام۔ پنجاب میں اردو، یہ ایک تصنیف ہے، یہ کس نے اور کب شائع کی؟ حافظ محمود شیرانی کی ہے، اور یہ کب شائع ہوئی؟ 1928 میں۔ اردو زبان کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت سبزواری، اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت سبزواری، 1956۔ یوں کریں 28 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو 56، مطلب حافظ محمود شیرانی کی 28 میں، اور جو سبزواری صاحب ہیں ان کی 1956 میں، شوکت سبزواری۔ اردو کی نثری پہلی کتاب اور اس کے مصنف کا نام۔ آپ کا ایک پیپر یہاں پر کلیئر ہو گیا ہے اردو زبان کے، یعنی کہ آپ کے یوں سمجھیں کہ 6 نمبر کا میں نے کلیئر کرا دیا ہے، اسی میں سے 6 سوال آئے پڑے ہوں گے، 6 نمبر کے سوال جو میں نے پڑھا دیا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، فخر الدین نظامی نے لکھی تھی اور یہ 1434 میں لکھی گئی تھی۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی کتب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی کتب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی پھول بن کس نے لکھی؟ ابن نشاطی نے لکھی تھی۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ سبرس ملا وجہی کی تصنیف ہے اور 1635 میں لکھی گئی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبرس ملا وجہی کی ہے۔ نورس ابراہیم عادل شاہ کی تصنیف ہے۔ نورس کس کی تصنیف ہے؟ ابراہیم عادل شاہ کی۔ فن موسیقی ہے اس کا جو موضوع ہے۔ نصرتی کی لکھی ہوئی چند مثنویوں کے نام، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یوسف و زلیخا نامی مثنوی کس نے لکھی؟ مثنوی سید میران ہاشمی نے لکھی تھی۔ اور کتب مشتری، یہ بھی اہم ہے، کتب مشتری ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے۔ دکنی دور کی غزل کی خصوصیات لکھیں۔ زبان کی شگفتگی، دکنی دور جو تھا اس میں زبان کی شگفتگی تھی، سلاست تھی اور ترنم تھی۔ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے، کس کی کتاب ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ میر تقی میر کی لکھی ہوئی آپ بیتی اور تذکرے کا نام لکھیں۔ ذکر میر آپ بیتی، یہ میر تقی میر کی ہے، اور نکات شعرا تذکرہ ہے ذکر میر۔ دبستان دہلی کی خصوصیات لکھیں۔ داخلیت، اختصار، سلاست، روانی، سادگی، یہ سب اس میں خصوصیات ہیں۔ ایہام گوئی سے کیا مراد ہے؟ ایہام گوئی کا مطلب چھپانا، شک میں ڈالنا اور وہم میں مبتلا کرنا ہے۔ اب آپ ان کو یاد کریں، 2-3 دفعہ ویڈیو کو ریپیٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ 5 نمبر کا 10 نمبر کے مارکس آپ کو میں نے یہاں سے دے دیے ہیں، یوں سمجھیں اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں، ویڈیو کو 2-3 دفعہ سن لیتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔